آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا کہ جنت میں صرف رحمت اور شفقت کرنے والا آدمی داخل ہوگا. جو شخص رحیم کریم ہوگا اللہ اسے جنت کے اندر داخلہ دے گا. تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ حضور ہم سب بھی تو رحم کرنے والے ہیں. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رحمت، شفقت اور نرمی یہ نہیں کہ صرف انسان اپنی ذات اور اپنے بارے میں سوچے اور اپنے ساتھ نرمی کرے، بلکہ اس کا اصل مفہوم یہ ہے کہ اپنے ساتھ بھی انسان شفقت اور رحمت کرنے والا ہو، اپنے ساتھ بھی بھلائی کرنے والا ہو، اور دوسروں کے ساتھ بھی انسان جو ہے وہ نرمی کا برتاؤ کرنے والا ہو. اپنے ساتھ رحمت اور شفقت اور اپنی ذات کے ساتھ نرمی کا مفہوم یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، غلط کاریوں سے بچائے، اللہ کی نافرمانی سے بچائے، خود کو عذاب سے بچائے. اللہ کی بارگاہ میں اگر گناہ ہو جائے تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، آئندہ پکا وعدہ کرے کہ میں گناہ کر کے اپنے اوپر ظلم نہیں کروں گا، بلکہ اللہ کی اطاعت کر کے اپنے ساتھ نرمی، شفقت اور رحمت والا پیدا رکھوں گا. تو یہ اپنے ساتھ رحمت کرنی ہے، اپنے ساتھ نرمی اور شفقت کا یہ معاملہ ہے. اور دوسروں کے ساتھ رحمت اور شفقت کا معاملہ یہ ہے کہ بندہ دوسروں کو کسی طرح بھی تکلیف نہ دے. دنیا میں رہتے ہوئے اپنے دائیں بائیں بسنے والے، اپنے پڑوسی، اپنے محلے کے لوگ، اپنی گلی کے لوگ، اپنے معاشرے کے لوگ، رشتہ دار جتنے بھی ہیں، ان کو انسان کسی صورت بھی تکلیف نہ دے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کامل مومن وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں، دوسرے لوگوں کے ساتھ کبھی بھی وہ نہ زبانی طور پر ان کو ٹارچ کرنے والا ہو، ٹیس کرنے والا ہو، تنگ کرنے والا ہو، اور نہ ہی ہاتھ کے ساتھ کسی کے ساتھ ظلم یا کسی کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کرنے والا ہو. زبان بھی اس کی محفوظ رہے، بندے کے ہاتھ بھی محفوظ رہیں، تو دوسرے بھی اس کے ان فتنوں اور ان تکالیف سے محفوظ رہیں. تو یہ مفہوم ہے دوسروں کے ساتھ رحمت اور شفقت کرنے کا. اور جانوروں کے ساتھ رحمت اور شفقت، نرمی، محبت اور مودت کا مفہوم یہ ہے کہ انہیں پیٹ بھر کے چارہ کھلایا جائے، پانی پلایا جائے، اور ان سے، ان کی طاقت سے، ان کی کیپیبلٹی سے بڑھ کر کبھی بھی نہ ان سے کام کروایا جائے، نہ وزن ان پہ لادا جائے، نہ ان سے بوجھ کھنچوایا جائے، بلکہ کیا ہے، ان کے کھانے پینے کا بھی خیال رکھا جائے اور ان کو ان کی وسعت اور طاقت کے مطابق اپنے کام میں لایا جائے. تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جانوروں میں بھی رحمت کا پہلو پایا جاتا ہے، ان سے بھی شفقت کا پہلو کرنا چاہیے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، ہر زیرو جس کے اندر جان ہے اس کے ساتھ ہی شفقت اور محبت اور نرمی کا پہلو انسان کو اپنانا چاہیے.